اور آج کے دور میں بھی مائیکل ہارٹ یہودی ہے، بہت بڑا مشہور ہے، حالانکہ مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی ہیں۔ مائیکل ہارٹ یہودی نے دنیا کی 100 کامیاب ترین شخصیات کا تذکرہ کیا، اور ان میں سر فہرست سب سے پہلے نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس نے کہا اگرچہ لوگوں کو حیرانگی تعجب مجھ سے اختلاف ہوگا، لیکن حق بات یہ ہے دنیا اور دین کے اعتبار میں اس کائنات کے اندر سب سے اگر کوئی کائنات کے اندر کامیاب ترین شخصیت گزری ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مانتے تھے سیرت کو، لیکن زبان سے کلمہ اطاعت کرنی نہیں۔ کیا ان کو یہ شان بیان کرنا فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ملک پاکستان میں بھگوان داس سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس پاکستان کے اندر ہندو تھا، اس نے میرے نبی کی شان میں کئی ایک نعتیں لکھی ہیں جس کے الفاظ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ لا نبی بعدی کے الفاظ اس کی غزلوں کے اندر بے شمار ملیں گے آپ۔ اس نے لکھا میں صبح و شام ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اطاعت نہیں کی، کیا فائدہ دے گا؟ میرے بھائیوں یقیناً ہم ان سے بہت بالا ہیں، وہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں صرف زبان سے شان بیان کر لینا، زبان سے نام لے لینا، کھوکھلے نعرے لگا لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اطاعت لازمی جز ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیا صرف قبول نہ کیا، اطاعت نہ کی، فرما برداری نہ کی، بات نہ مانی، تو میرے نبی کا فرمان صادق ہے وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے میری نافرمانی کی، زندگی میری اطاعت کے مطابق نہ گزاری، اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اطاعت لازمی حصہ ہے۔ مختصر وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چند ایک تذکرے آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس قدر اطاعت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، 2 صحابہ مسجد نبوی کے اندر موجود، ایک نے قرضہ لینا تھا، ایک نے واپس کرنا تھا، آپس میں اختلاف ہوا، آوازیں بلند ہوئی، میرے آقا نے اپنے حجرے سے کھڑکی کے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میرے آقا نے ان کی بات کو سنا، ایک مانگ رہا ہے مجھے دو، دوسرا کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، کیسے دوں، تھوڑے ہیں۔ میرے نبی نے جس نے قرض واپس لینا تھا اس صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھ سے صرف اشارہ کیا ہے، کعب آدھا لے لو آدھا چھوڑ دو۔ صحابی نے صرف اشارہ دیکھا، آقا نے 5-10 آیات پڑھ کے نہیں سنائی، کوئی 10-20 روایات اور احادیث نہیں سنائی، صرف اشارہ کیا۔ صحابی کا طرز عمل کیا تھا؟ قد فعلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے اشارہ کیا، میں نے مان لیا، آدھا قرض اس کو معاف فرما دیا۔ اور دوسرے کو میرے نبی نے کہا قم، میرے صحابی کھڑے ہو، جو آدھا ہے لا کے دو، اس کو واپس کر۔ اور ہم ہیں 20-20 سال گزر جاتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، رسول اللہ کا فرمان سنتے ہوئے، محبت سے ملتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، مزہ آیا، یہ ہوا وہ، بے مانتا کیوں نہیں قاری صاحب دعا کرو، وہ قاری صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ بھئی تم کیوں نہیں اطاعت کرتے؟ وہ صحابہ کا طرز عمل تھا، اشارہ ہوتا تو مان لیتے، ہم سن کر ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، نعرہ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی کہوں۔ ارے زندگی تو رسول اللہ کے مطابق گزار لو، موت بعد کی بات ہے۔ بات آقا کی ماننی نہیں اور کھوکھلے نعرے اور دعوے لگاتے ہو۔ اس صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا ان اللہ عز و جل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم،
اللہ آپ کو روکتے ہیں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھایا کرو. جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم، تجھے تیری اولاد کی قسم، تیرے سارے کی قسم، ایسے فضول باتیں. غیر اللہ کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھایا کرو. حضرت عمر فرماتے ہیں فواللہ ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب سے آقا کائنات سے میں نے یہ بیان سن لیا اس کے بعد میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی ہی نہیں. اس چیز کا نام محبت ہے، اس چیز کا نام اطاعت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آج بھی لوگ پہنتے ہیں، نوجوان شوقیہ طور پر اپنے گلے کے اندر چین پہنتے ہیں سونے کی اور فیشن سمجھتے ہیں، سمجھائے تو مانتے نہیں ہیں. میرے آقا نے جب اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آقا نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو آگ کا ایک شعلہ اپنے ہاتھ پہ رکھ لو؟ آقا نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور اس کو پھینک دیا. جب میرے آقا چلے گئے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے بندے، آقا نے مردوں کے لیے سونا حرام کیا ہے، یہ سونا ہے قیمتی چیز ہے، اس کو اٹھا لے، عورتوں کے لیے دے دے، اس کو بیچ دے، کسی کام کے لیے لیا تم نہ پہننا. صحابی نے کیا کہا؟ لا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس کو رسول اللہ نے پھینکا میں کبھی دوبارہ اس کو اٹھانا گوارا ہی نہیں کر سکتا. یہ اطاعت کا جذبہ تھا، فرما برداری کا جذبہ تھا. آپ نے فرمایا تھا نعم الرجل خریم لولا طول جمته واسبال ازارہ، میرا صحابی خریم بڑا شاندار آدمی ہے، اگر اس کے بال کندھوں تک بڑے ہوئے نہ ہو اور اس کا دہمن ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. کسی نے جا کر حضرت خریم کو بتلایا کہ آقا کائنات آپ کے بارے میں یہ تعریف کے کلمات کہہ رہے تھے کہ میرا صحابی بڑا شاندار آدمی ہے، اگر اس کے اندر یہ دو نقص نہ ہو. میرے نبی نے خود نہیں بتلایا، سامنے موجود نہیں. صحابی کی محبت دیکھیے، جب آقا کا بیان سنا فوراً بلا تاخیر اٹھے. حدیث کے اندر آتا ہے لوہے کا ایک آلہ جس کو آپ چھری کہہ لیں، اس کو پکڑا، اپنے بالوں کو فوراً وہاں سے کاٹ دیا. آپ اندازہ کریں بال اسی نے رکھے ہوتے جس کو شوق ہوتا ہے. آج کے نوجوان بھی رکھتے ہیں، سمجھا کے تو دیکھو، ماننے کو تیار نہیں ہے، نعرے بڑے ہیں. فوراً اٹھے، اپنے بالوں کو کاٹ دیا. جو میرے آقا کو پسند نہیں خریم کیسے رکھ سکتا ہے. اپنے تیبن کو اٹھایا اور اپنے ٹخنے ننگے کر لیے، اس سے نیچے جتنا کپڑا تھا اس کو کاٹ دیا. یہ ان کی محبت تھی جس کا نام اطاعت تھا. آج بھی کلمہ کو مسلمان ہے، 20 مرتبہ سنتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے اپنے ٹخنے ننگے رکھو، لیکن نوجوان کہتے ہیں کیوں؟ فیشن ہے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، میں نے نیا لباس پہنا ہے میں ٹخنے ننگے رکھوں، لوگ کہیں گے شلوار چھوٹی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگ مذاق اڑائیں گے. لہذا رسول اللہ کی بات رہے پیچھے، معاشرہ رہے آگے، میں زندگی گزارتا ہوں اور نعرہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. معیار آپ کے سامنے ہے. رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے، پھر ہدایت یافتہ. نبی کے صحابہ کا ایمان کا معیار تو یہ تھا جب بات آ جاتی فوراً اس کو مان لیتے، اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتے. لیکن آج کا کلمہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. چہرہ 20 مرتبہ بیان کی جاتی ہے، آقا کا فرمان ہے، آقا کی سنت ہے، آقا کا حکم ہے. کتنے الفاظ مختلف آئے ہیں، داڑھی بڑھاؤ، چھوڑو، اس کو نہ کاٹو، معاف کر دو، سنتے ہیں. لیکن میرا حسن، میری جوانی، لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہو گیا ہے، وہ تم ہی رکھ لی، معاشرہ کیا کہے گا، کاٹ دو، اس کو چھوڑ دو. نبی کی سنت ہے تو کیا کروں، معاشرہ کیا کہے گا، افراد کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، پادری کیا کہیں گے، دوست و احباب کیا کہیں گے. ارے تم کون ہو؟ میں محب رسول.
بھائی محب رسول کو تو اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو. مانتا کیوں نہیں ہے؟ او قاری صاحب بس دعا کرو. سارا ملبہ قاری پہ، خود کہاں پہ پاکیزہ ہے، نعرہ محبت کا ہے. میرے بھائی یہ طرز عمل نہیں ہے. میرے نبی کی بات صحیح سالم ہے، اس کو یاد رکھنا. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے نبی کی اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے انکار کر دیا، نافرمانی کی، اس کا ٹھکانہ دوسرا ہے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. حضرات واقعات بہت ہیں، مثالیں بہت ہیں. مختصراً یہ کہنا چاہوں گا بھائیو، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہر ایک کو الحمدللہ اپنے آقا سے، اپنے پیارے نبی سے محبت ہے الحمدللہ. لیکن اس کا معیار اتنا بلند کریں جتنا رب نے کہا ہے. اس کا معیار یہ رکھیں جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ 8 چیزیں، آباء و اجداد، والدین، قوم، قبیلہ، برادری، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، یہ کاروبار سارے بعد میں، اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلا ہونا چاہیے. ان سے محبت بڑھ کر ہو. اور محبت کا نعرہ صرف نہیں، اطاعت ہے. میرا نبی کا واضح فرمان ہے، اگر اطاعت نہیں 20 مرتبہ تعریف کرتے رہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. اطاعت کریں گے تو وہ میرے اور آپ کے لیے نجات کے ضامن ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.